لوگ ہیں، ہاں آپ لوگوں نے یہ جلسہ کرایا، ہاں اور بہنیں بھی یہاں پر حاضر ہیں، ہاں ہاں بیٹا میک والو سو گئے پھر گئے، اچھا یار بڑا سلکڑا یہ میک والا، اتنا زندگی میں نے نہیں دیکھا حضرت، اچھا لیکن کوئی بات نہیں ہے، ذرا توجہ کرو، غور کرو، میری بہنیں آئی ہے، ماشاءاللہ اللہ ایسی ایسی عورت ہے نا، ایسی ایسی عورت، ایسی ایسی عورت جس پہ آج اسلامی تاریخ ناز کرتی ہے، اسلامی تاریخ، ایک عورت وہ بھی ہے، طبرانی کی حدیث حضرت، ایک عورت وہ بھی ہے آج یہ جلسے میں آئی ہے مگر نبی کی محبت میں آئی ہے، ایک عورت وہ ہے جو انصاری برادری کی عورت ہے مگر اس نے سوچا نبی کی بارگاہ میں کیا تحفہ پیش کرنا ہے، اس نے سوچا کیا بناؤں کیا بناؤں، کپڑے بنا کرتی تھی، نبی کے لیے وہ چادر بننے بیٹھ جاتی ہے مگر چادر کیسے بنتی ہے ذرا یہ بھی سن لو، وہ بغیر وضو اس چادر کو ہاتھ نہیں لگاتی ہے، اللہ اللہ پہلے غسل کرتی ہے پھر خوشبو لگاتی ہے پھر چادر کو بننے بیٹھتی ہے، ہر تانگے پر میرے نبی کا نام لیا کرتی ہے، اور اس نے جب بن لیا، بننے کے بعد اس چادر کو چوما، اپنے سینے سے لگایا، اس نے اپنے سر پر رکھا، رکھنے کے بعد اب آقا کی بارگاہ میں چل دیتی ہے اور آقا کے پاس پہنچتی ہے، کہتی ہے سوڑے آقا، پیارے آقا، یہ تحفہ ہے ذرا اس کو قبول فرما لے، میرے نبی کھڑے ہیں، وہ عورت کہہ رہی ہے آقا 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 اس کو قبول کر لیجئے، آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، میرے آقا پھر بھی مسکرا رہے ہیں، کہنے لگی آقا کوئی بھی آپ سے مانگے مگر کبھی واپس لوٹ کے نہیں جاتا، جس کی ترجمانی اعلی حضرت یوں فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، ذرا پیار سے بولو، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، اور نہیں سلطا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، وہ خاتون کہنے لگی، بولنے لگی آقا پیارے آقا اس کو قبول فرما لے، میرے نبی نے اس چادر کو لے لیا، جب چادر کو لیا تو اس کا آقا اس کو پہن لینا، نبی نے اس کا امامہ نہیں بنایا، نبی نے اس کا کرتا نہیں بنایا، نبی نے اس کو رومال کی جگہ نہیں رکھا، بلکہ نبی نے اس کی لنگی بنائی، اس کا تہبند بنایا، جیسے ہی تہبند بنایا، اللہ اللہ میرے آقا اسے بڑے محبت سے باندھا کرتے تھے، اس لیے اس نے ہر تانگے پر نبی کا نام لے کر کے بنا ہے، بغیر وضو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، تمام صحابہ میں پتا چل گیا ہے یہ فلاں عورت نے تحفے میں پیش کی ہے، ایک دن میرے نبی تم بھی گاؤں کے رہنے والے ہو، ذرا محبت کو دیکھو، تم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، یہاں جنگل میں منگل بنائے بیٹھے ہوئے ہو، کسی کے بیٹے کی شادی نہیں ہے، یہ کمیٹی والے مبارک بات کے لائق ہے، کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہے، کسی کا عقیقہ یا ولیمہ نہیں ہے، یہ نبی کی محبت ہے، اب میرے نبی وہ پہن کر کے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں، ایک گاؤں کا رہنے والا صحابی آ گیا اور کہنے لگا آقا پیارے آقا آپ کی لنگی بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، آقا آپ کی یہ چادر بڑی پیاری لگ رہی ہے، اے آقا
یہ چادر مجھے دے دیجئے. میرے نبی نے نہیں فرمایا, کہا چلو میرے ساتھ آ جاؤ پیچھے. اللہ اللہ وہ پیچھے پیچھے چل دیتا ہے. نبی آگے آگے جا رہے ہیں اور وہ غلام گاؤں کا رہنے والا صحابی تھا, وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے. میرے نبی حجرے میں داخل ہو گئے, وہ وہیں پہ رک جاتا ہے. میرے نبی نے دوسری لنگی باندھی اور باندھنے کے بعد اس کو تے بنا کر کے, وہ لنگی چادر کھول کے تے بنا کر کے اس کو دے دی. کہا لو تم مانگ رہے تھے تو لے لو. اس نے لیا, ارے نبی کا پہنا ہوا کپڑا تھا, اس نے ہاتھوں میں لیا, سینے سے لگایا, اس نے چوما اور سر پہ رکھا اور جھومتا ہوا سینے سے لگا کر کے جھومتا ہوا باہر نکلا. جیسے ہی باہر آتا ہے, اللہ اللہ باہر آتا ہے, تو دو چار صحابہ کرام نے اس کو پکڑ لیا اور کہا بتاؤ تم یہ کپڑا کہاں سے لا رہے ہو؟ یہ تو نبی کی چادر ہے, تمہیں نبی کی چادر کہاں سے ملی ہے؟ وہ کہنے لگے میرا ہاتھ چھوڑو, میں نے نبی کی چادر چرائی نہیں ہے, میں نے نبی کی چادر چوری سے نہیں لی ہے, میں نے نبی کی چادر چھپا کر کے نہیں لی ہے, ارے میں چور نہیں ہوں, میں نے نبی کی چادر نہیں چرائی ہے. کہا پھر کہاں سے تمہارے ہاتھ آئی؟ کہا میں نے نبی سے مانگی ہے, نبی نے مجھے عطا کی ہے. جب اتنا کہا تو وہ صحابی کہنے لگے ارے تم نے نبی سے کیوں مانگی ہے؟ تمہیں پتا نہیں تھا اگر نبی سے جو بھی مانگو تو نبی منع نہیں کرتے ہیں, نبی عطا کرتے ہیں. تم نے کیوں مانگی ہے؟ کہ تمہارے اندر اتنی ہمت ہے تم نبی کا پہنا ہوا کپڑا پہنو, تمہارے اندر اتنی جرأت ہے کہ نبی کا پہنا ہوا کپڑا پہنو, تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ نبی کا پہنا ہوا کپڑا پہنو. جب اتنا کہا تو وہ کہنے لگا ارے میرا ہاتھ چھوڑو, میں تمہیں بتائے دیتا ہوں میں نے نبی کی یہ چادر کیوں مانگی ہے, میں نے نبی کی یہ لنگی کیوں مانگی ہے. جب اتنا کہا تو کہا جلدی بتاؤ تم نے یہ لنگی کیوں مانگی ہے؟ ارے آج تم اپنی محبت دیکھو اور وہ گاؤں کے رہنے والے صحابی رسول ان کی محبت دیکھو, میری بہنوں اپنی محبت دیکھو. وہ صحابی رسول کہنے لگے ارے میرا ہاتھ چھوڑو, تم یہ سمجھ رہے ہو میرے اندر اتنی طاقت ہے, میرے اندر اتنی جرأت ہے, میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں نبی کا پہنا ہوا کپڑا پہنوں؟ پھر تم نے کیوں مانگی ہے؟ کہ میں نے اس لیے نہیں مانگی ہے کہ میں اس کا کرتا بناؤں, اس کا ماما بناؤں, اس کی لنگی بناؤں. تو پھر تم نے کیوں مانگی ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے ارے میں نے اس لیے مانگی ہے کہ جب کل کو میں مروں گا میرا جنازہ ہوگا اور آقا کی لنگی کا کفن ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. اب سنو, آقا کی لنگی کا کفن ہوگا. فرشتے پوچھیں گے من ربو کا, جواب دے دوں گا ربی اللہ. فرشتے پوچھیں گے ما دینو کا, جواب دے دوں گا دینی الاسلام. فرشتے پوچھیں گے ما کنت انت تقول فی شان هذا الرجل, کہوں گا نبی کے بارے میں پوچھتے ہو, کم سے کم میرا لباس ہی دیکھ لیا ہوتا. ارے بابا سبحان اللہ. قبر میں لہرائیں گے تاغشیر چشم نور کے. ماشاءاللہ ذرا پیار سے بولو, قبر میں لہرائیں گے تاغشیر چشم نور کے, اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعتی رسول اللہ کی. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تم آئو بچوں نوجوانوں, ایک حدیث ایسی پڑھنے جا رہا ہوں. نبی فرماتے ہیں کتنے لوگ گناہ کرتے ہیں یار, تم نے یہ جلسہ کیا, توجہ رکھنا, تم یہ اتنے نوٹ دے رہے ہو, چندہ بھی کیا, نمازیں بھی پڑھتے ہو, قرآن بھی پڑھتے ہو, عبادت کرتے ہو. آقا سے پوچھو آقا کیا آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نمازیں پڑھے تو ان کی نماز قبول نہیں,
روزہ رکھیں تو ان کا روزہ قبول نہیں، زکات دے تو زکات قبول نہیں، حج کریں تو حج قبول نہیں، جلسہ کریں تو جلسہ قبول نہیں، نعرہ لگائیں تو نعرہ قبول نہیں، تقریر کریں تو تقریر قبول نہیں، نعت پڑھیں تو نعت قبول نہیں، نوٹ دیں یا لیں یہ کچھ بھی قبول نہیں۔ کیا آپ کی امت میں ایسے بھی کچھ لوگ ہیں؟ نبی فرماتے ہاں سلاسہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے تمہارا کیا حال ہے، میں تو حدیث پڑھوں گا، اگر ایسا کوئی ہو تو آج توبہ کر لینا، کہیں پتہ چلے ہم نعرے بہت لگا رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں اور قبول ہو ہی نہیں رہا۔ وہ کون سی دیوار ہے جو رکی ہوئی ہے؟ کوئی چیز قبول نہیں ہو رہی، آج اسی دیوار کو ہٹاتے ہیں۔ سننا چاہ رہے ہو؟ نبی فرماتے ہیں میری امت میں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، جن کا نہ فرض قبول ہوتا نہ نفل قبول۔ اللہ اکبر، اللہ کون سا ایسا گناہگار ہے؟ چوری کرنا کتنا بڑا گناہ، قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چورنی ہاتھ کاٹو، مگر چوری کرنے کے بعد اللہ نہ کرے کوئی ایسا کرے، بہت بڑی سزا، بہت بڑی سزا، بہت بڑا گناہ، مگر چوری کرنے کے بعد اب وہ پاک صاف ہو جائے، نماز پڑھنے کے لائق ہو، نماز کا ٹائم ہو، شرائط نماز پائے جا رہا ہے، مفتی صاحب سے پوچھے ان کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تو شرعاً ان کی نماز ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ کسی نے شراب پی لی، جبکہ شراب پینا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا بہت بڑا، اس کی سزا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ، مگر بتانا یہ ہے کہ شراب پی لی، پینے کے بعد نشے سے باہر ہو گیا، کپڑے پاک صاف ہیں، نماز کا ٹائم ہے، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، اب اگر نماز پڑھے گا تو نماز ہوگی یا نہیں؟ مفتی صاحب کہیں گے شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی۔ پھر کون سا ایسا گناہ ہے، کون سا ایسا جرم ہے، کون سی ایسی خطا ہے؟ نوجوانوں یہاں سے سبق لے کر کے جانا، کیونکہ یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے۔ وہ گناہ جس کی وجہ سے نماز رک جائے، وہ پاپ جس کی وجہ سے روزے رک جائے، وہ جرم جس کی وجہ سے جلسہ رک جائے، نعرہ رک جائے، یہ لینا دینا رک جائے، ساری عبادتیں رک جائیں، وہ کون سا گناہ ہے؟ یہ میری بات نہیں ہے، نبی کی بات ہے، اور پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ کون سا گناہگار ہے؟ سنو، آج تمہیں توبہ کرنی پڑے گی۔ اگر وہ گناہ کرتا ہو تو جلسہ کرنے سے پہلے تمہیں توبہ کرنی ہوگی، نماز پڑھنے سے پہلے توبہ کرنی ہوگی، حج کرنے سے پہلے توبہ کرنی ہوگی۔ کون سا گناہ ہے؟ نبی فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، نمبر ایک علاق والدی، وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کو ستاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، اللہ، جو اپنے ماں باپ کو نافرمانی کرتا ہے۔ تم مجھے میرے کتنے نوٹ دے دو، میرے کتنے ہاتھ چوم لو، سید صاحب کے ہاتھ چوم لو، کسی عالم کے ہاتھ چوم لو، اور مجھے ایسا مت سمجھنا پورے ہندوستان میں ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں، جو بات بولوں گا انشاءاللہ ذمہ داری سے غلط ہوگی تو یہ علماء پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے۔ مجھ جیسے ہزاروں مولانا پیر، بڑے بڑے علماء، اصلی پیر، نقلیوں کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، نقلیوں کے مارو گولی، بعض تو اتنا کم وقت ہے، اللہ معاف فرمائے حضرت۔ اچھا ان کی میرے مارے مت کٹتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں صاف کلیئر بول دیتا ہوں، ارے تو کائے کا پیر ہے؟ لیٹا پڑا عورتیں تیرے پاؤں دبا رہی ہیں، لیٹا پڑا عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں، تو کائے کا پیر ہے؟ عورتیں تیری پیٹ رگڑ رہی ہیں، عورتیں تیرے سر میں تیل ڈال رہی ہیں، ایسے پیر سے مرید ہونا جائز نہیں۔ بے شک، اگر ایسا پیر ہو، ان عورتوں نے گوشت بلبلا کر دیا پاؤں دباتے دباتے۔ اب ایسا کرنا، اگر کوئی ایسا پیر ہاتھ لگ جائے
दो चार जरा हट्टी कट्टी मोटी सी मिलके ना पाँव ना दबाएं, मिलके उस पीर का गला दबा दें। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अरे बड़े पीर से ज्यादा बड़ा कोई पीर है? गरीब नवाज से बड़ा पीर है? क्या बात है। मखदूम पाक से बड़ा पीर है? मुजद्दिद अल-फिसानी से बड़ा पीर है? साबिर पाक से बड़ा पीर है? शरीयत के खिलाफ अगर कोई भी चलेगा वो पीर नहीं हो सकता। मैं असली पीरों की बात कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। मुरीदा का पीर से पर्दा है, पर्दा। ये भी सुन लियो। मैं असली पीरों की बात कर रहा हूं। अगर 1000 पीर इधर लाइन में खड़े हो, कितने बोलो? 1000। और मौलाना भी। हमारे इलाके में जब हम जाते हैं ना उधर, तो लोग इतने हाथ चूमते हैं, और जाड़े का मौसम चल लिया, बास बास तो इतनी जोर से रगड़ देता, नाक के फुकने फूल जाते और यहाँ लगा देता रेंट। रेंट लगा, सही बता, हाथ धुलना पड़ते, मगर इतना चिपटेगा, रगड़ देगा सब कुछ। 1000 मौलाना और पीर इधर लाइन से खड़े हो, असलियों की बात कर रहा हूं। क्या बात है। और तुम्हारी माँ और बाप यहाँ खड़े हो, अल्लाह। ये इधर 1000, तुम्हारे माँ बाप अकेले। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है ना, तो ये सुबह से शाम तक हम जैसे मौलाना अगर दुआएं करते रहें सुबह से शाम तक, जब तक तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं, एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। अल्लाह। एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। सुभान अल्लाह। और औरतों पर शादी होने के बाद सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का नहीं, बाप का नहीं, भाई का नहीं, बहन का नहीं, चचा का नहीं, ताऊ का नहीं, खालू का नहीं, मामू का नहीं, सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। शौहर की इजाजत के बगैर बीवी को घर से कदम निकालना जायज नहीं। बेशक बेशक जी। अब ये तो सब इजाजत लेके आई होगी। यार तुम लोग डरपोक हो तो बोलते क्यों नहीं हाँ या ना? ये भले इजाजत लेके आए या ना आए, मगर तुम में से 2-4 जरूर इजाजत लेके आए होगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या बात। सही बता रहे हो? मैं कहवा लो तुम लाओ इजाजत या नहीं? अच्छा, तवज्जो रखो। औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। अल्लाह। मगर बात कर रहा हूं इजाजत की। ये इजाजत ले रही है, जुमला बोल रहे हो, हंसियो मत। ये इजाजत ले रही है, तुम गए धान लगाने, ये गई मोहल्ले में आग लगाने। ये इजाजत है। अल्लाह अकबर। तुम गए धान लगाने और ये कहां गई? मोहल्ले में आग लगाने। अगर इतना जलन, हसद, कीना, किसी की बेटी का अच्छा रिश्ता हो जाए ना, बात पेट में तड़प पहुंच जाएगी वहां। बोली कहां हुआ तुम्हारे बेटे का रिश्ता? जरीना की लड़की के साथ। बोले हाँ। बोले उस पे हवाई असर था। अल्लाह। वो ठीक हो गई। एक तो वैसे ही लड़के वाले अपने लड़कों को घोड़ा, गधा, बैल, बकरी, खच्चर जैसे बाजार में बिकते थे ना, अब लड़कों को बेच रहे हैं माँ बाप। 4 पहियों की मांग रहा, कह रहा तब रिश्ता करूंगा। 2 लाख रुपए मंगनी में, अब तो कुबड़े बुलेट मांग रहा है, कुबड़े। अल्लाह। अच्छा तुम्हें यही बात अच्छी लगी? इनका भी इरादा लग रहा है। अब अच्छा, इसको इससे ना चला नहीं जा रहा। ऐसे 8-10 बीघे जमीन है, कह रहा बुलेट लो, वो बुलेट। इस कुबड़े से कहियो तेरा कूला है उधर, गद्दी है इधर, तू काय पे रखेगा भाई? जरा सोचने की बात है यार। क्या बात है। बिल्कुल लड़कों को बेच रहे। और अम्मा ने, अम्मा अगर रिश्ता लेकर इतनी रिश्वत हो रही है ये, जब तक इतनी लंबी झुमकी नहीं पहनने को मिल जाएगी लड़की पसंद नहीं है। अल्लाह अकबर। और जहां मिली झुमकी इतनी लंबी, कहती है जन्नत की परी है, परी। अल्लाह अल्लाह। हूर की परी है, हूर की परी। बस ये आलम है।
मगर प्यारो मैं जो बता रहा था, मैं ये बता रहा था, इतना जलन और इतना हसद छूटते ही कि उस पे हवाई असर था, उस पे ये था, वैसे ही रिश्ते खत्म। लड़की तलाशो लड़की, गरीब की बच्ची अगर करोगे ना तो जिंदगी भर तुम्हें दुआएं भी देगी और जिंदगी भर तुम्हें रोटी भी देगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो कार लाएगी कार ना, तो उसमें तुम्हें बैठने नहीं कहेगी अब्बा पहले पाँव तो धोइयो, सारी गद्दी खराब कर दी कार की, सोफे पे बैठने कहेगी ये बुढ़ा तो साल में ही रहने के लायक था, काय में टैल से पत्थर लगवा दिए। मगर प्यारो माँ बाप दौलत है, हजारों पीर एक तरफ और माँ बाप एक तरफ। सुभान अल्लाह। मुझे भी इतने रुपये पैसे, शायरों को भी मौलाना को भी दो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मगर उससे पहले ये भी तो देख लो माँ की तबीयत खराब है, 100-200 रुपए खर्च करता है या नहीं? क्या बात है, बेशक। उससे पहले ये भी तो देख लो माँ को खांसी है, कहीं दवा की जरूरत तो नहीं है। अगर माँ तुम्हारी राजी, बाप राजी, अब हमारे हाथ चूमोगे, इनकी ताजीम करोगे, और अगर ये दुआ कर दे तो यहाँ भी कामयाब और वहां भी कामयाब। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अज़मते वालिदैन हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं? नहीं चाहते हो? चाहते हो ना? अच्छा, जब चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं, माशाअल्लाह, और मैं भी चाहता हूँ, इसी वजह से तुम लोग मजार शरीफ पे जाते हो, अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हो। मजार शरीफ पे जाते हो नहीं जाते हो? जाना चाहिए, मगर एक बात और सुन लो, मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का नहीं। क्या बात? मज़ारात पर किसका जाना जायज है बोलो? औरतों का नहीं। मगर तुम तो छीन लो गन्ना और ये अगरबत्ती लेके मज़ार पे कबड्डी खेल रही है। हाँ अल्लाह। यार एक बात समझ में नहीं आता, जरा सोचने की जिसे देखो तो जिन चिपटा पड़ा, जिसे देखो तो भूत, जिसे देखो तो जिन, मजार पे अगर हजरत 100 औरतें खेल रही हैं तो मुश्किल से 5 ऐसी होंगी जिन पे कुछ है, और बस 95 तो ऐसी है, तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, तू मुझे खाली ढचोकला, अल्लाह, खाली ढचोकला। 3 रोटी खाते हो 1.5 की अकल रखो। क्या बात है? मैं बताऊं जिन्नात कहाँ? सुनना चाह रहे हो जिन्नात कहाँ? जिन्नात हैं बियाबान में, अल्लाह, जिन्नात हैं जंगलात में, जिन्नात हैं पहाड़ों में। क्या बात? बियाबान में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, पहाड़ों में तुम जाते हो, तुम्हें जिन चिपटता नहीं, इसे आटा गूंथते गूंथते जिन आ गया। थोड़ी तो अकल रखो, इसे घर में झाड़ू मारता हूँ कर रही है ये। हिंदुस्तान के जिन्नात इन औरतों को इतना कोसते होंगे, कहते होंगे कम वक्त का घर नहीं देखा, बदनाम करके रख दिया। सही बता रहे हो मैं? इतना कोसते। अच्छा, हिंदुस्तान के जिन्नातों को कब्जे में इन औरतों नहीं करा। क्या बात है? क्या? 2 लोगों को, एक तुम्हें एक जिन्नात को। तुम भी हाथ जोड़े जोड़े फिर रहे हो, कह रही है भूल गए हो क्या? एक्सीडेंट हमने कराया था, हमने आंखें चढ़ा के। ये कह रहा सरकार धीरे धीरे आइयो, पाँव मुझे ही दबाना पड़े, अम्मा के पाँव मत दबा, ये टम्मा के दबा ले तू। अरे जरा सोचने की बात है यार। मजहब इस्लाम, अब जरा गौर करो, मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। एक ये जो मजार शरीफ पे जाते हो, हर जगह जाते हो, तुम्हारी हाथों हाथ दुआएं कबूल हो जाती? सारी दुआएं कबूल हो गई बोलो? अगर हाथों हाथ होती तो अब तक पड़ोसियों को मरवा चुका होता। कहते हैं अल्लाह बूरा को टपका दे, खत्ता, ए अल्लाह उसे भी निकाल दे, खत्ता। और औरतें तो एक सांस में 3-3 को मारती।
تو ہم ایسے بتا رہے ہوں